بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم سبق نمبر 2 قبولیت دعا کی شرائط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے لفظ دعا کی تحقیق اور اس کی اہمیت اور فضیلت پڑھی تھی۔ اب ہم قبولیت دعا کا مطلب اور قبولیت دعا کی شرائط کی اہمیت کو جان لیتے ہیں۔ قبولیت دعا کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اور آپ نے جس کام کے پورا ہونے کی دعا مانگی وہ پورا ہو جائے، یعنی آپ نے جو بھی اللہ سے مانگا آپ کو وہ مل گیا، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ شرائط دعا کی اہمیت: دعا کے قبول ہونے کے لیے چند باتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان باتوں کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک دعا کے قبول ہونے کی امید رکھنا فضول ہے۔ ان باتوں کو ہم قبولیت دعا کی شرائط سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں اگر وہ نہیں ہم کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بیٹا نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہے وضو کرنا، پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔ اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا، پاک نہیں ہوتا اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے ہی شوق سے، بڑے اطمینان سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ پاک ہی نہیں تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی چند شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط کم ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1 اخلاص نیت، نمبر 2 حرام مال سے بچنا، نمبر 3 دین کی دعوت و تبلیغ، نمبر 4 گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ اب ہم سب سے پہلے اخلاص نیت، پہلی شرط اخلاص نیت۔ پہلی بات جو دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اخلاص۔ دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً دل کے ارادے سے صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی سے مدد لے سکتا ہے، اپنے مرض کے لیے معالج سے علاج کرا سکتا ہے، لیکن جب دعا مانگے تو صرف اللہ سے مانگے۔ دعا مانگنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنی ضروریات، اپنی حاجات کے لیے صرف اللہ کو ہی پکارے۔ لیکن اگر جیسے بیماری آ گئی ہے، کوئی تکلیف ہے، تب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے یا حکیم سے، جس سے بھی علاج کرواتے ہیں اس سے علاج بھی کروائیں، لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ بیماری میں، تکلیف میں راحت، بیماری میں شفا بھی دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ: خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، یعنی صرف خالصتاً اللہ سے ہی مانگو، اللہ کو ہی پکارو۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا۔ غیر اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت سے دعا مانگنا، چاہے وہ شخصیت زندہ ہو یا انتقال کر چکی ہو، اور چاہے وہ کوئی عام شخصیت ہو یا اللہ کی پسندیدہ شخصیت، نیک شخصیات میں سے ہو، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، ان سب سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ میں ہر وہ شخصیت، ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ کے علاوہ، اللہ کا جو غیر ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ شخصیت ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ سب کیا ہیں؟ غیر اللہ۔ اور غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔
بہت سے نادان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں، ان کو دعا مدد کے لیے پکارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں المدد یا محمد۔ بعض لوگ حضرت علی سے دعا مانگتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا یعنی مشکلات حل کرنے والا کہتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں، حالانکہ صرف اور صرف مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور یا غوث پاک کہتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں اور شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ تو یہ اس طرح مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ کے ساتھی اور نیک ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے مرتبہ پر اور اللہ کے درجہ پر نہیں ہیں۔ جس طرح کوئی جتنی بھی عبادت کر لے وہ نبی کے درجے پر نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی جتنا مرضی نیک ہو وہ اللہ کے درجے پر نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ اور تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے اگر دعا مانگنی ہے تو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، جو رب سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اس لیے دعا میں اخلاص یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، پوچھیں، سوال کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اس لیے صرف اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ قبولیت دعا کی دوسری شرائط حرام مال سے بچنا۔ دعا قبول ہونے کی دوسری شرط یہ کہ انسان کا کھانا، پینا، پہننا اور کمانا حلال ہو۔ اگر ایک انسان کی کمائی حرام ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، سود پر مال دیتا یا لیتا ہے، سنیما ہال، ویڈیو شاپ یا گانوں کی کیسٹ یا ان جیسی چیزوں کے ذریعے روزی کماتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام فاذا ذاک لا تجاب لہم دعوۃ۔ ترجمہ، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، چنانچہ ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو بیٹا اب یہ وہی زمانہ ہے کہ ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ مال ہو، مال کی حرص میں یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے،
کچھ پتہ نہیں، بس یہ خواہش ہے کہ مال زیادہ ہو، مال کی تمنا میں مال کے ڈھیر ہوں بس. تو ایسی صورت میں جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اے رب کہتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. یعنی اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اگر کوئی اس طرح کی حالت میں عز و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، لیکن شرط یہ کہ حرام مال نہ ہو، کھانا پینا سب حلال ہو، اور اگر حرام ہوگا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائیں گے. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی. آپ نے قبولیت دعا کا مطلب اور اس کی شرائط، جو 2 شرائط آج ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے وہ یاد کرنی ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اگلی 2 شرائط پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.